جمعہ مسجد نبوی شریف 16 محرم 1442 ہجری 4 ستمبر 2020 بعنوان تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو خطیب فضیلت الشیخ حسین آل شیخ ترجمہ آواز حافظ محمد اقبال راشد ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں اور بشیر و نذیر نبی ہیں۔ اے اللہ آپ اور آپ کے اہل و اصحاب پر صلاۃ و سلام اور برکتیں نازل فرما، جو قیامت کے دن کے لیے ان کے لیے اجر و ذخر ہو۔ حمد و ثنا کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کرو، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا اور ترمذی نے حسن کہا، جبکہ محدثین کی ایک جماعت نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ عظیم حدیث چند اہم ترین اصولوں اور عظیم ترین جملوں پر مشتمل ایک شاندار وصیت ہے۔ جیسا کہ ابن حجر الہیثمی کہتے ہیں، یہ حدیث تمام شرعی احکام کا مجموعہ بلکہ بعض کے نزدیک تو سنتوں کا مرکز ہے، اور اس حدیث پر عمل سعادت دارین اور دونوں جہان کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اور ان اصولوں میں سے پہلا اصول جلوت و خلوت میں معصیت و نافرمانی سے اجتناب اور نیکیوں احکام پر پابندی کرتے ہوئے اللہ بزرگ و برتر کے تقوی کا حصول ہے، کیونکہ تقوی ایک ایسی وصیت ہے جو بندے کو پابند کرتی ہے کہ وہ جہاں بھی ہو ہر حالت میں اللہ کی نگرانی کو ذہن نشین رکھتے ہوئے حدود الہی کا پاسبان، تمام گناہوں اور حرام امور سے دور اور ہمیشہ راہ راست پر سیدھا گامزن رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ وہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، اور فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن تمہاری اللہ کی طرف واپسی ہوگی، اور ہر ایک کو اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ابن عباس اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، یہ قرآن کی سب سے آخر نازل ہونے والی آیت میں بندوں کے لیے اللہ کی وصیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم احکام الہی کی پاسداری کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس اصول پر عمل کرنا بلا شبہ بہت بڑی کامیابی اور شاندار بدلے کا باعث ہے۔ صحیحین میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ اس دن نصیب فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان 7 میں سے اس آدمی کا ذکر فرمایا جسے ایک انتہائی حسین و جمیل اور خاندانی لڑکی برائی کی دعوت دے گی، مگر وہ اس دعوت کو ٹھکراتے ہوئے کہے گا مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ دوسرا اصول برائی کے بعد نیکی کرنا ہے، اور یاد رہے نیکی ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ بزرگ و برتر کا قرب حاصل ہو، اور سب سے بڑی نیکی جس سے گناہوں کا تدارک ہو، اور وہ خالص توبہ، صحیح استغفار اور حقیقی طور پر رجوع اللہ ہے۔ جیسا کہ امام احمد نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو جو اس گناہ کو مٹا دے۔ تو ابو ذر کہتے میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے، اور یہ حدیث حسن ہے اہل علم کے نزدیک۔ ابن حجر نے اس کو بیان کیا ہے، نیکیاں کرنے سے گزشتہ گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، اور تمام گناہ گزشتہ مٹ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا دن کی دونوں طرف اور رات کی کئی گھڑیوں میں نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور فرمایا اگر منع کردہ بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ ویسے ہی مٹا دیں گے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 5 نمازیں اور جمعے تک اور رمضان تک ان کے مابین تمام گناہوں کا کفارہ ہے، بشرط کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ تیسرا اصول لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آنا، پاکیزہ کردار اور شاندار طرز زندگی اپنانا ہے۔
اور اس سے مراد لوگوں کے ساتھ نرمی اور خندہ کی پیشانی سے رہنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا اور انہیں اذیتوں سے بچانا ہے۔ اور ان سب امور میں بنیادی چیز تو یہی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی ویسے ہی شاندار اقوال و افعال اور لائق احترام معاملات پسند کریں جیسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، بلا شبہ آپ عظیم ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہی ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ شاندار ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابن حبان اور حاکم نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلا شبہ مومن اپنے شاندار اخلاق کی بدولت قیام کرنے والے روزہ دار کے رتبے کو پا لیتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ میرے برادر اسلام، اپنی زندگی میں شاندار اخلاق اور پسندیدہ طرز زندگی کو اپنانے کی بھرپور کوشش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل انتہائی عظیم ہے۔ بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب نیکی و گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس عمل کو دائمی جنات کے داخلے کا باعث نیکی شمار کرتے ہوئے فرمایا، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جس پر تمہارا دل دھڑکے اور لوگوں کو اس کا علم ہونے سے تمہیں نفرت ہو۔ مسلم شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عمل کے بارے میں بھی پوچھا گیا جو سب سے زیادہ جنت میں داخلے کا باعث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور اسے حسن صحیح قرار دیا، اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ سو اے لوگو، تم پر اللہ کی رحمت ہو، ان عظیم اصولوں کو اپناؤ اور عمدہ قواعد کی پابندی کرو تاکہ تم کامیابی اور سعادت دارین حاصل کر لو۔ ہماری آخر دعوت یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں، تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام اور رحمت نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، میں اپنے آپ کو اور تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی کے ذریعے دنیا آخرت کی سعادتوں کا حصول ممکن ہے۔ لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کی نیکیاں کرنا بھی گناہوں کو مٹانے والی حسنات ہی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، احسان کرو، بلا شبہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت بکثرت نماز، روزہ اور صدقہ کرتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ پھر اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کے نماز روزے کی قلت کی ذکر کی جاتی ہے اور وہ صدقہ بھی چند بچے ہوئے ٹکڑے ہی کرتی ہے، البتہ اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ اسے احمد اور بزار نے روایت کیا، یہ محدثین کے نزدیک صحیح ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے امر عظیم کا حکم دیا ہے جو ہم، اور وہ ہے خبردار، وہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت درود و سلام بھیجنا۔ اے اللہ ہمارے حبیب اور ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، اور اے اللہ تو خلفاء راشدین سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں مومنوں کو، مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، اور عذاب قبر سے اور نار کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہم پر اسلام امن کا احسان فرما۔ اے اللہ ہمارے حاکم کو اپنی رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ولی عہد کو بھی اپنی رضا کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حاکم اور اس کے ولی عہد کو اسلام اور اہل اسلام کی بھلائی کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ بلا شبہ تو حمید مجید ہے۔
اے اللہ تو رحمت کی بارش نازل فرما، اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، اے اللہ ہمیں رحمت کی بارش نازل فرما، اے حی یا قیوم، اے ذل جلال والاکرام۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کا بکثرت ذکر کرو، صبح و شام اس کی تسبیحات بیان کرو۔ وجمع مسن